السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مسلم ائمہ کے تعارف پر مبنی سیریز۔ آج میں جس شخصیت کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، تاریخ میں انہیں امام ابن تیمیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کا نام احمد، لقب تقی الدین اور کنیت ابو العباس تھی۔ آپ 661 ہجری میں ماہ ربیع الاول میں شام کے ایک گاؤں حران میں پیدا ہوئے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے 6 پشت پہلے آپ کے جد میں محمد بن خضر کی والدہ کا نام تیمیہ تھا، جو ایک بلند پایہ عالمہ تھیں۔ انہی کی نسبت سے اس خاندان کا نام تیمیہ مشہور اور منسوب ہوا۔ آپ کی تعلیم کا آغاز حران میں ہی ہوا، لیکن اصل تعلیم کا آغاز دمشق میں دارالحدیث السکریہ سے ہوا، جہاں آپ کے والد عبدالحلیم بن تیمیہ رحمہ اللہ شیخ الحدیث تھے۔ آپ نے بچپن میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ دارالحدیث السکریہ کے علاوہ مدرسہ حملیہ میں بھی آپ نے تعلیم حاصل کی۔ ان دونوں مدرسوں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد دیگر علمی مراکز سے بھی استفادہ کیا اور مختلف اساتذہ سے تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، تاریخ، اسماء الرجال، فلسفہ، منطق، ادب اور صرف و نحو کا درس حاصل کیا۔ آپ نے قرآن مجید حفظ کرنے کے علاوہ امام حمیدی کی کتاب الجمع بین الصحیحین بھی حفظ کی۔ بعض سوانح نگاروں نے یہاں تک لکھا ہے کہ آپ تقریباً صحاح ستہ کی تمام حدیثوں کے حافظ تھے۔ امام الجرح والتعدیل علامہ ذہبی رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ جس حدیث کو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نہیں جانتے، وہ حدیث ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو غضب کا حافظہ عطا کیا تھا۔ جس کتاب کو آپ ایک مرتبہ دیکھ لیتے، وہ آپ کو مکمل طور پر یاد ہو جاتی۔ چنانچہ جمال الدین ابو المظفر العقیلی لکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ کے حافظے کا یہ عالم تھا کہ جب وہ کوئی کتاب پڑھ لیتے تو وہ انہیں یاد ہو جاتی، اور وہ اس کی عبارات اپنی تصانیف میں حافظہ سے نقل کرتے جاتے۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک حکایت بھی لکھی ہے کہ ایک دفعہ ان سے ان کے والد نے کہا کہ آؤ آج سیر و تفریح کے لیے چلیں، تو آپ نے معذرت کر دی۔ چنانچہ شام کو جب آپ کے والد اور بھائی سیر و تفریح سے واپس آئے تو ان سے پوچھا کہ دن بھر کیا کرتے رہے، تو آپ نے ایک کتاب دکھائی اور کہا کہ میں نے اس کو مکمل طور پر یاد کر لیا ہے۔ آپ کے والد نے آپ سے کہا ذرا سناؤ تو صحیح، تو آپ نے پوری کتاب قوت حافظہ سے سنا ڈالی۔ اس پر آپ کے والد نے آپ کا بوسہ لیا اور کہا اللہ تمہیں چشم بد سے محفوظ رکھے۔ امام ابن تیمیہ علم و فضل اور علمی پختگی کی بنیاد پر منفرد حیثیت کے حامل تھے۔ قوت حافظہ، وسعت علم، ذوق مطالعہ اور تحقیق و تدوین کے میدان میں آپ کا کوئی حریف اور ثانی نہ تھا۔ علماء اسلام نے آپ کو شیخ الاسلام، بحر العلوم، سید الحفاظ، قاطع البدع اور ترجمان القرآن و سنہ جیسے القابات سے یاد کیا ہے۔ آپ کے علم و فضل اور بحر العلوم ہونے کا اعتراف آپ کے معاصرین نے بھی کیا۔ آپ کے معاصرین میں بہت سارے لوگ آپ کے مخالف بھی تھے، لیکن پھر بھی آپ کے علم و فضل اور علمی پختگی کے معترف تھے۔ آپ کے علم و فضل کا شہرہ اس قدر پھیل چکا تھا کہ آپ کو قاضی بننے کی پیشکش کی گئی۔ اس وقت آپ کی عمر 30 سال کو بھی نہ پہنچی تھی۔ آپ نے اس منصب کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ کا زمانہ علمی، دینی، اخلاقی، اجتماعی اور سیاسی ہر لحاظ سے بڑا ہی پرآشوب زمانہ تھا۔ جس وقت آپ نے ارض شام میں قدم رکھا، اس وقت خلافت عباسیہ پارا پارا ہو چکی تھی اور مسلمانوں کی عظمت افسانہ بن چکی تھی۔ تاتاریوں کے مظالم سے شام کی سرزمین تباہ ہو رہی تھی۔ فرقہ واریت نے مسلمانوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ بدعات اور خرافات کا نام ایمان رکھا جاتا اور ایمان کا نام بدعت۔ تقلید نے امت کو فکر اور اجتہاد سے محروم کر رکھا تھا۔ لوگ سیاست کے طور طریقے سے ناواقف تھے۔ الغرض یہ حقانیت کا آفتاب ڈوب چکا تھا۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے آپ کو علم و ہدا کا ایک روشن ستارہ بنا کر آسمان دمشق سے نمودار کیا، جس کی ضیاء پاشیوں سے دنیا اسلام جگمگا اٹھی۔ آپ نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے دعوتی کام شروع کیا۔ جہاں بھی آپ نے کوئی کام خلاف شرع دیکھا، اس کا ازالہ قرآن و احادیث صحیحہ کی روشنی میں کیا اور لوگوں کو بتایا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا۔ آپ نے اس سلسلے میں اپنی خداداد صلاحیتوں کو بھرپور استعمال کیا اور غیر اسلامی افکار پر کاری ضرب لگائی، مختلف فتنوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ خاص طور پر فلسفہ، علم الکلام، منطق اور تصوف کے جمود کی جو گرد لوگوں نے عالم اسلام پر ڈال رکھی تھی، اس کے خلاف بھرپور کام کیا۔ لوگوں کے ذہنوں سے فلسفہ اور علم الکلام کو نکالا اور قرآن و حدیث کو کسوٹی بنایا، اور فلسفہ، علم الکلام اور تصوف کے ایک ایک مسئلے کو اس پر پیش کیا۔ جو چیز درست نکلی اس کو لے لیا اور جو چیز زائد نکلی اسے رون ڈالا۔ انہی علمی اور دعوتی کاموں میں آپ نے پوری زندگی لگا دی اور اسی چیز نے آپ کو شہرت پورے عالم اسلام میں دی۔ حق گوئی کے باعث آپ کے دشمنوں کی ایک اچھی خاصی جماعت تیار ہو گئی تھی۔
چنانچہ آپ 695 ہجری سے 728 ہجری تک مسلسل سازشوں اور ریشہ دوانیوں کا شکار رہے۔ انہی اوقات میں آپ نے تجدید دین اور ملت کا کام کیا جو آپ کا اصل مقصد تھا۔ سال ہر سال تک آپ کو محبوس رکھا گیا، آپ پر کفر کے فتوے لگائے گئے، آپ پر دن دہاڑے حملے کیے گئے اور آپ کو قلم اور روشنائی تک سے محروم کر دیا گیا، مگر آپ نے کوئلوں کے ذریعے تصانیف لکھنی شروع کر دیں، یعنی آپ ثابت قدم رہے۔ آپ خلاف شرع کوئی کام دیکھتے تو اس کو برداشت نہ کر پاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برائی کو روکنے والی حدیث ہمیشہ سامنے ہوتی، جس کے پیش نظر آپ ہمیشہ بدعات و منکرات کا کلا کما چاہتے۔ آپ اپنا زیادہ تر وقت کتاب و سنت کی اشاعت اور ترقی میں گزارتے۔ آپ کے زمانے میں یہودیوں اور عیسائیوں کے اختلاط کی وجہ سے اور دوسری طرف جاہل صوفیوں کی تعلیم سے مسلمانوں میں ایسی بدعیہ اور شرکیہ اعمال رائج ہو گئے تھے جن کا منبع جہالت، بدعات اور شرک و بت پرستی سے ملتا تھا۔ آپ نے کتاب و سنت اور فقہ اسلامی کی روشنی میں لوگوں کو صحیح اسلامی مسائل سے باخبر کیا اور لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا کہ کس طرح کتاب و سنت سے مسائل کا استنباط کیا جا سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ کے زمانے میں نہر غلوط کے کنارے ایک چٹان تھی جس کی لوگ زیارت کیا کرتے اور نظر نیاز بھی دیتے۔ آپ نے جب یہ سنا تو اپنے ساتھیوں کو تیار کیا اور جا کر اس چٹان کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اسی طرح سے آپ کے زمانے میں فتنے بھی بہت اٹھے، مثلاً استواء العرش، فتنہ عقائد اور مشاہد قبور وغیرہ کا فتنہ۔ آپ نے ان تمام کا مدلل اور مسکت جواب دیا اور سب کی کتاب و سنت اور فقہ اسلامی کی روشنی میں وضاحت فرمائی۔ آپ صرف بوریا نشین عالمی نہیں تھے بلکہ آپ صاحب سیف، مجاہد، دلیر اور با حوصلہ سپاہی بھی تھے۔ رجب 702 ہجری میں باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا کہ تاتاریوں نے اس مرتبہ شام پر حملہ کرنے کا عزم صمیم کر رکھا ہے، تو لوگوں میں اس خبر سے اضطراب پیدا ہو گیا۔ لوگ شہر چھوڑ کر بھاگنے لگے اور دمشق میں اکٹھا ہونے لگے۔ تو امام صاحب نے لوگوں کو سمجھایا اور قسم کھاتے ہوئے کہا کہ اس مرتبہ تم ضرور فتح پاؤ گے۔ آپ فرماتے ہیں ہم مظلوم ہیں اور مظلوم کی ضرور مدد ہوتی ہے۔ اسی دوران ایک سوال اٹھا کہ تاتاری بھی مسلمان ہیں، ان سے جنگ کرنا درست نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تاتاری خوارج کے حکم میں ہیں۔ خوارج ہی نے سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے خلاف بغاوت کی تھی۔ وہ اپنے آپ کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ان سے زیادہ عدل و انصاف قائم کرنے والے ہیں۔ امام صاحب نے جب یہ توضیح بیان فرمائی تو اس سے تمام لوگوں کو اطمینان ہو گیا۔ 2 رمضان 702 ہجری کو شکھب کے میدان میں ایک طرف شامی و مصری فوجیں اور دوسری طرف تاتاری لشکر صف آرا ہوئے۔ مسلمانوں نے جواں مردی کے ساتھ لڑائی کی اور فتح اور نصرت سے کامیاب ہوئے اور تاتاریوں کے قدم اکھڑ گئے۔ ان میں امام ابن تیمیہ بھی شامل تھے۔ 705 ہجری میں باطنیوں کے خلاف جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ باطنی فرقے کے لوگ مسلمانوں کو سخت اذیت پہنچاتے اور تاتاریوں کو مسلم ممالک پر حملہ کرنے کی دعوت دیتے اور ان کی مدد کرتے، حتیٰ کہ مسلمانوں کو دشمنوں کے ہاتھ بھیڑ بکریوں کی طرح فروخت کرتے۔ امام صاحب پر ان کا بڑا اثر پڑا، اس لیے دمشق سے روانہ ہوئے اور جرد کے علاقہ روفز اور تیامنا کے پہاڑوں پر چڑھائی کی اور سرکش قبیلوں کی اچھی طرح سرکوبی کی اور اس پورے علاقے کو جو بہت دشوار گزار تھا صاف کروا دیا۔ امام ابن کثیر رحم اللہ لکھتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ رحم اللہ کی موجودگی اور شرکت سے بڑا خیر حاصل ہوا اور اس موقع پر ان کے علم و شجاعت کا بڑا ظہور ہوا۔ اسی کے ساتھ ان کے دشمنوں کے دل حسد اور غم سے لبریز ہو گئے۔ تاتاریوں سے جب گھمسان کی جنگ ہوئی تو آپ نے ایک امیر سے کہا ذرا مجھے موت کی جگہ دکھاؤ، تو اس نے آپ کو ایسی جگہ لا کھڑا کیا جہاں تاتاریوں کے بے پناہ تیر برس رہے تھے۔ اس امیر کا بیان ہے کہ آپ نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں اور دعائیں مانگیں، اس کے بعد میان سے تلوار نکالی اور عقاب کی طرح دشمن کی صفوں پر جھپٹ پڑے، یہاں تک کہ عصر کے قریب تاتاریوں کو شکست ہوئی اور آپ صحیح سلامت باہر آئے۔ جس زمانے میں جیل میں رہے آپ نے جیل میں اپنا زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارا اور جیل کے اندر جو قیدی اللہ سے غافل تھے ان کو اللہ کی طرف متوجہ کیا۔ جیل خانے کے اندر آپ تحقیق اور تصنیف میں مشغول رہے۔ مخالفین کو خبر ہوئی تو لکھنے کا سامان ضبط کروا دیا، کارندے آئے اور قلم و روشنائی لے کر چلے گئے، مگر کاغذ لے جانا بھول گئے۔ آپ نے کوئلوں کی مدد سے ان صفحات پر لکھنا شروع کی اور کئی کتابیں لکھ ڈالیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں 80 مرتبہ قرآن مجید کا دورہ کیا۔ آپ کے بھائی کا بیان ہے کہ جب آپ نے 81ویں مرتبہ تلاوت شروع کی اور سورہ قمر کی آیت 55 پر پہنچے تو آپ کی روح پرواز کر گئی۔ 20 یا 22 دن بیماری میں مبتلا رہے۔ 28 ذوالقعدہ 728 میں 67 سال کی عمر میں وفات پائی۔ پہلی نماز جنازہ شیخ محمد بن تمام نے پڑھائی۔
اس کے بعد جنازہ جامعہ مسجد اموی میں لایا گیا نماز ظہر کے بعد نماز جنازہ پڑھی گئی۔ شیخ علاء الدین تبریزی نے پڑھائی۔ تیسری نماز جنازہ علامہ زین الدین عبد الرحمن موصوف نے پڑھائی۔ اس کے بعد بہت ساری جگہوں پر غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ آپ کو آپ کے بھائی شرف الدین عبداللہ کے پہلو میں مقبرہ صوفیہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 2 لاکھ مردوں اور 15,000 عورتوں نے جنازے میں شرکت کی۔ ناظرین، آپ کی زندگی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک روشن ترین نمونہ تھی۔ آپ اپنے ہر قول و فعل میں کتاب و سنت کو مد نظر رکھتے، فرائض و سنن کے پابند تھے، عبادت الہی میں مشغول رہا کرتے، مطالعے کے شوقین تھے۔ کسی فن کی کوئی کتاب ایسی نہیں گزری جو آپ کی نظر سے نہ گزری ہو۔ بڑے ہی فصیح اور بلیغ خطیب تھے، حق گوئی کے اوصاف سے متصف تھے، حق بات کہنے میں کسی سے نہیں ڈرتے تھے، خواہ وہ بادشاہی کیوں نہ ہو۔ صاحب قلم ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب سیف بھی تھے۔ ایثار و سخاوت میں بھی آپ کا بڑا مرتبہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے پوری زندگی شادی نہیں کی۔ عفو و درگزر کے وصف سے بھی متصف تھے۔ بہت سارے لوگوں نے آپ کی مخالفت کی، لیکن آپ نے کسی سے بدلہ نہ لیا بلکہ معاف کر دیا۔ وضاقتہ اور لباس میں آپ عام آدمی کی طرح تھے۔ آپ کو آپ کے تبحر علمی کی بنیاد پر امتیاز کیا جاتا تھا۔ میانہ روی آپ کا شعار تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو غریق رحمت فرمائے۔ یہ تھے امام ابن تیمیہ کے احوال۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ نے کے بان۔